وقت کو پہنچتے پہنچتے ایک وقفے کا متقاضی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر کچھ تازگی پیدا ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ وقت آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا اور یہ نشست شروع نہیں ہو سکی۔ اس کا عنوان بھی نہایت حساس ہے، جامع عنوان ہے، اور بھی عنوانات اسی کے اندر آ گئے ہیں۔ معلم کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں، یہ عنوان مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کو آپ کا مقام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ جس وقت آپ مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل کیے گئے ہوں گے یا جا کر داخلہ لیا ہوگا، تو اس وقت اپنے مقام کا اگرچہ اندازہ نہ ہو، لیکن تعلیم ختم ہوتے ہوتے آپ کو اپنا مقام ضرور معلوم ہو گیا۔ اس لیے کہ عالم بننے تک آدمی کو کتاب و سنت کا اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کے اوپر مزید علم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہاں، مذاکرے کی ضرورت باقی رہتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ معلم کا مقام جاننے کے لیے یا اس کے مذاکرے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بحیثیت معلم صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور وہاں 2 حلقے تھے۔ ایک حلقے کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا کام کر رہے ہو۔ دوسرے حلقے پر گئے، ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے اور اس وقت فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا کام علم دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن کریم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بتائے گئے ہیں، بعثت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اور وہ سب حافظوں کے علم میں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس میں سے تزکیے کو چھوڑ دیا جائے تو باقی 3 کام تو تعلیم سے متعلق ہے، پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے، اور ایک تزکیہ ہے جو تربیت ہے۔ معلم 3/4 علم سے جڑا ہوا ہے اور 1/4 تزکیہ اور تصفیہ کی ذمہ داری سے جڑا ہوا ہے۔ جو مزکی ہوگا اس کا زیادہ کام تربیت کرنا ہوگا، تھوڑا کام علم دینا ہوگا۔ جو معلم ہوگا اس کا زیادہ کام تعلیم ہے اور تھوڑا کام اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی فکر بھی کرنا ہے۔ تو اصل میدان آپ کا پڑھنا پڑھانا ہے۔ مدرس تدریس سے ہیں، معلم تعلیم سے ہیں۔ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب نبی نے اپنے کو بحیثیت معلم متعارف کرایا ہے تو معلم کا مقام اب مزید سمجھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اور کسی مقام و مرتبے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اس کام پر کھڑا کیا ہے جس کام کے لیے اپنے محبوب نبی آخر الزماں
سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، وہی کام ہمارے ذمے کیا گیا ہے، اور اسی نسبت سے عالم کو نبی کا وارث کہا گیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ میں سب علماء نہیں ہیں، بعض ناظرہ خواہ ہیں، بعض حفاظ ہیں، بعض علماء ہیں، بعض قرآن مجید کی تعلیم کر رہے ہیں اور بعض اس کے آگے درسیات کی تعلیم کر رہے ہیں۔ علم دنیا کا کہہ لیجئے یا دین کا، یا اسے عصری کہہ لیجئے مذہبی کہہ لیجئے، علم کے لیے ایک ہی نفسیات ہیں۔ ہر طالب علم کی نفسیات، چاہے وہ کوئی سا علم حاصل کر رہا ہو، وہی ہے، اور معلم کی نفسیات خواہ وہ کوئی سی تعلیم دے رہے ہوں وہی ہے۔ ہمیں صرف تعلیم و تعلم کی نفسیات سے واقف و باخبر ہونا چاہیے۔ آپ کا مرتبہ دین کے علم سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں دین کا کام کرنے والوں میں سب سے بلند تر ہے۔ میں اس قسم کی مجلسوں میں سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں کہ ہمارا اپنا بولنا کیا وزن رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے بول وزنی ہیں اور جن کا بولنا معیار ہے علماء کے پاس، ان کی بات ہمارے لیے زیادہ قابل قبول اور زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ فقیہ اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی طبقے میں کون نہیں جانتا ہے۔ تفسیر معارف القرآن کے مفسر ہونے کی حیثیت سے تو سارے ایشیا میں جانے جاتے ہیں، اور عالم ہونے کی حیثیت سے آپ ان کو اپنے اکابر دیوبند کے زبردست فقیہ اور پڑوسی ملک کے مفتی اعظم اور سابق میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور وہاں کے مدرس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل اور علامہ زاہد الکوثری کے بقول فقیہ النفس تھے۔ فقیہ النفس اس کو کہتے ہیں جس کی فطرت میں اللہ نے تفقہ رکھ دیا ہو، جس کی زبان تفقہ کے ساتھ کھلتی ہو اور جس کا قلم تفقہ کے ساتھ اٹھتا ہو، اس کو فقیہ النفس کہتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں دارالعلوم کراچی کے تعلیمی سال کے آغاز پر اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اپنی پوری زندگی کے تجربے اور تفقہ اور علم کی خدمت کرتے کرتے عمر گزر گئی، میں پوری بصیرت کے ساتھ سوچ سمجھ کر ذمہ دارانہ طور پر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کام میں مصروف ہو اس سے بڑا دین کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے دین کا۔ یہ میں اس لیے تعارف کے ساتھ سنایا تاکہ ہم لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ بھئی آج کل کے مولوی ملا کچھ بولے تو کیا وزن ہے اس کا آپ کے پاس۔ یہ ایک فقیہ ہیں، زندگی پوری علم کی خدمت میں گزاری ہے، اور حکیم الامت کی تربیت جس کی بھی ملی ہے اس کو بے احتیاطی سے بولنا نہیں آتا تھا، سوچے سمجھے بغیر ذمہ دارانہ بولتے تھے۔ حضرت کے خلفاء حضرت یہ بات فرما رہے ہیں تو یوں ہی نہیں فرما رہے۔ آج سب سے بڑی کہنا چاہیے بدنصیبی کی بات ہے کہ جس قدر خدام دین نے اپنے کو اپنی نظر میں گرایا ہے، اتنا مخلوق نے بھی ہم کو اپنی نظر میں نہیں گرایا ہے۔ یہ آج ہمارا المیہ ہے۔ اس دور میں خصوصاً گزشتہ 30 سال کے دوران جو تبدیلی آئی اور جس تیزی سے علماء کی تعداد بڑھی، اتنی تیزی سے ان کی نظر میں ان کا مقام گر گیا ہے۔ دنیا والے ہم کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی نگاہ میں عزت ہے۔ ہم اپنی نظر سے گر گئے۔
اور ہمیں اپنے مرتبے کا احساس نہیں۔ آج کل واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر مدرسین، ائمہ، مؤذنین اور خدام دین کے حوالے سے جو ویڈیو کلپس آ رہی ہیں، جو آڈیو کلپس آ رہی ہیں اور جو تحریری مضامین آ رہے ہیں، اس کو پڑھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ خود لکھنے والے، بنانے والے مولوی ہیں اور اپنے کو اتنا ذلیل اور رسوا سماج کے اندر دکھا رہے ہیں جتنا کہ کوئی جاروب کشی کرنے والا بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اتنا اپنے کو خود دکھا رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے، جس سے عالم کا مقام، عالم کی دوسروں کی نظر میں تو کیا بڑھے گا، اپنی نظر میں اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ جو تلامذہ اب پڑھ رہے ہیں، جو طلبہ مدارس میں ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، جب وہ اس قسم کی چیزیں دیکھیں گے تو اس لائن کو وہ اپنے لیے کیوں پسند کریں گے؟ جب ان کے سینئر اور جب ان کے اساتذہ اس کو اپنے لیے نہایت ذلت کا سامان سمجھ رہے ہیں تو بچے کیوں پڑھے آگے، کیوں عالم بنے؟ وہ تو کہتے صاحب یہی بریک کرو، اس واسطے کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کر کے اب پچھتایا ہے تو ہم کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے، مولوی بننے کا کوئی فائدہ نہیں، روٹی بھی نہیں مل سکتی وقت پر، لہذا کیوں پڑھے ہم؟ اگلی نسلوں کو علم سے محروم کرنے والے ہم ویڈیوز بنا بنا کر کے ڈال رہے ہیں۔ امام کی انکم اور یافت کے حوالے سے اس کی تذلیل، مدرسین کی، معلمین کی، سب اپنی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کیا لوگوں کا ذہن بدل جائے گا؟ کیا ہمارا معیار یافت اونچا ہو جائے گا؟ اسکیل بڑھ جائے گی؟ وہ تو ہوگا نہیں، لیکن اگلی نسل اس لائن میں آنے سے گریز کرے گی، وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ جو تنگیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہمارے اسلاف کو پیش آئی۔ آج کا مولوی جس آرام میں ہے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کے علماء کو وہ بھی صورتحال حاصل نہیں تھی، لیکن ان کی زبانیں ہمیشہ شکر سے رطب اللسان تھی اور شکایت ان کی زبان سے تلامذہ نے کبھی نہیں سنی، شاگردوں نے کبھی نہیں سنی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے زمانے کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے ہوں گے اور ان کو ہائی فائی تنخواہیں دیتے تھے ہوں گے۔ ان کے زمانے میں بھی یہی حالت تھی، اس سے بدتر تھی، لیکن انہوں نے اپنا معاملہ اپنے مولا سے جوڑ کے رکھا، مخلوق پر نظر انہوں نے نہیں رکھی۔ اللہ نے ان کی عزت سے گزروا دی اور آج ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور ہمارے عزائم اور ہمارے ارادوں میں پختگی آتی ہے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح ہوئے ہوتے تو ہم لوگ اسی وقت اسکولوں کا رخ کر لیتے، کالجوں میں چلے جاتے، دھندا کاروبار اختیار کر لیتے، ہرگز مولوی نہ بنتے۔ اگر ہمارے اساتذہ بھی ایسے ناشکرے اور بے صبرے ہوتے تو ہم لوگ نہ پڑھ پاتے، لیکن آج ہمارے طرز عمل سے ہماری اگلی نسل علم سے محروم ہونے والی ہے اور وہ آگے بڑھنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کریں، ہمارے ولی صاحب لوگ ہی پریشان ہیں، ہم پڑھ کے کیا کریں اس لائن میں۔ ان کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے دور حدیث تک اور افتاء تک اور تخصصات تک پڑھا تو ہے، لیکن پڑھنے کے زمانے میں ہماری تربیت کا سامان نہیں ہوا، ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی، ہمارے اخلاق کی درستگی، ہم نے عقیدت الطحاوی پڑھی، شرع عقائد پڑھا، یہ سب پڑھا، قرآن کی تفسیریں پڑھی، حدیثیں پڑھی، لیکن ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد و توکل نصیب نہیں ہوا۔ جیسے پبلک کو نہیں ہے، ہم کو بھی نہیں، جیسے عوام الناس ہمارے مصلیوں کو نہیں ہے، امام کو بھی نہیں۔
جیسے عوام کو نہیں ہے خواص کو بھی نہیں ہے کیوں؟ اس واسطے کہ پہلے لوگ پڑھاتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ ذہن بھی بناتے تھے۔ نبی کا وارث صرف فخر کرنے کے لیے وارث نہیں ہوتا، نبی کا وارث نبی کے فقر و فاقہ کا بھی وارث ہوتا ہے، نبی کے تفکرات کا بھی وارث ہوتا ہے، نبی کی امت کے تئیں بے چینی کا بھی وارث ہوتا ہے، نبی کے خلق عظیم کا بھی وارث ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ فخر کے لیے ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک علماء کون ہیں؟ العلماء، العلماء جو نبی کی جانشینی کا حق رکھتے وہ ہیں انبیاء کے وارث۔ محض نسبت سے ہم وارث نہیں ہو جاتے۔ قرآن نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے یاد دہانی کرائی کہ اللہ پاک آپ نے میرے اہل کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ آپ کا اہل نہیں اس واسطے کہ وہ ایمان والا نہیں، اس کا عمل ایمان والا نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کا اہل نہیں ہے، چاہے آپ کا صلبی بیٹا کیوں نہ ہو۔ اہل میں نہیں شامل کروں گا، اہل میں کون شامل ہوگا؟ اگر اس کے عمل صالح ہوتے، ایمان لاتا، تو وہ آپ کے اہل میں شامل ہوتا۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اور اتنے خفا ہیں اللہ تعالیٰ کہ آگے فرما رہے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں پھر کبھی ایسا سوال مجھ سے مت کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر خفا ہوئے، کیوں؟ یہ بتانے کے واسطے کہ اللہ کے ہاں اہل صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے، نسب و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، صفات کی بنیاد پر۔ اگر ہم وارث کہلانا چاہتے ہیں تو صفات نبی ہمارے اندر ہونی چاہیے، بے شک اس معیار کی تو کبھی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے مشابہ ہونی چاہیے۔ ان میں صبر تھا تو ہمارے اندر کسی درجے کا صبر ہو، ان میں شکر تھا ہمارے اندر شکر ہو، ان کے اندر رضا بالقضاء ہمارے اندر رضا بالقضاء ہو۔ یہ صفات جو نبی کے اندر ہیں وہ نبی کی والی ہمارے اندر آئیں، خلق عظیم آئیں، مجاہدے کی عادت آئے، رات رات بھر تڑپنا، آنسو بہانا اور رونا اور دعائیں مانگنا امت کے واسطے، یہ پوری رات نہ صحیح رات کے 10 منٹ کے لیے آئے ہمارے اندر، بے 10 منٹ میں ہم مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، ان کے سامنے روئیں۔ نبی پوری 1/3 رات، شروع زمانے میں تو پوری رات، اب بخاری میں خود حتیٰ تورمت قدمہ ہے، قدم مبارک ورم کر جاتی تھی، پھر بعد میں اللہ پاک نے رحم فرمایا اور اس بڑے مجاہدے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو 1/3 آپ رات میں اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے تھے امت کے واسطے۔ ہم وارث نبی ہیں، ہم کہتے 10 منٹ کے لیے اٹھ جاؤ، 10 منٹ روزانہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم روئیں گڑ گڑائیں کہ یا اللہ یہ امت ہے، میں تو سدھار نہیں پا رہا ہوں، آپ اپنی قدرت سے سدھاریے اور مدد فرمائیے اور بچائیے امت کو، گمراہیوں سے ہلاکت سے بچائیے۔ یہ ہماری اندر آنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی سب صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم التفکر متواصل الاحزان طویل الصمت، یہ سب صفات آپ شمائل ترمذی میں پڑھیں جو علماء ہیں۔ حضور علیہ السلام زیادہ چپ رہنے والے، بہت غور و فکر کرنے والے، مسلسل غم امت میں گھٹنے والے تھے، تو وہ صفات ہمارے اندر آئیں۔ استاد ہونے کی حیثیت سے اپنے کلاس کے طلباء کے لیے گھٹنا، سوچنا اور بہت غور و فکر کرنا ہمارے اندر آیا۔ رات میں اٹھنا اور دعائیں مانگنا کہ مجھے اللہ ذمہ دار مدرسہ نے اتنے طلباء حوالے کیے ہیں، ان طلباء نے اپنی خالی تختیاں دل کی میرے حوالے کر دی ہیں اور ان کے ماں باپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور وہ بڑی اچھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ زمانے کا رہنما اور قوم کا رہبر بنے گا۔ میں اس کا اہل نہیں، میرے مولا آپ مجھے سچائیے، آپ مجھے الہام فرمائیے طور و طریق، آپ مجھے صبر دیجئے، آپ مجھے اس پر محنت کرنے کی توفیق دیجئے۔
آپ مجھے اچھے اچھے گر بتائیے تاکہ میں آپ کی تائید و مدد کو لے کر آپ کے ان بندوں کو ان کی توقع کے مطابق نکھار سکوں، سدھار سکوں۔ ہم نے اللہ سے مانگا، نبی اللہ سے مانگتے تھے امت کے واسطے، اپنی تدبیر پر آپ بھروسہ بھی نہیں کرتے تھے۔ شکایت کی نبی نے کبھی تو ایک دفعہ شکایت کا لفظ زبان پر آیا، اور وہ یہ، نہ خدا کی شکایت، نہ امت کی شکایت، نہ کافروں کی، نہ منافقوں کی، نہ یہود کی، نہ نصارہ کی، کسی کی شکایت نہیں۔ شکایت کی تو ایک دفعہ کی اور اپنے آپ کی شکایت کی۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، اپنی تدبیر کی کمی اور تحمل کی کمی کی شکایت کرتا ہوں۔ کسی کی شکایت نہیں کی نبی نے، اپنی شکایت کی اللہ کے سامنے۔ معلوم ہوا کہ وارث نبی کسی کی شکایت نہیں کرتا، اپنی شکایت کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے کرتا ہے، مخلوق کے سامنے بھی نہیں کرتا۔ اللہ سے کہتا اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں آپ سے، اور اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کو اتنا رحم آتا ہے کہ وہ ارض و سما کو ایک کر دیتا ہے۔ اسی شکایت کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کو آسمانوں پر بلا کر اپنی رضا اور خوشنودی کا اطمینان دلایا۔ یہی شکایت تھی، اس شکایت کے بعد معراج کا واقعہ سامنے آیا۔ یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کی۔ اللہ نے دیکھا میرا بندہ تو مجھ سے کچھ بھی گلہ نہیں کرتا، میرا بندہ اپنی شکایت کرتا ہے، اپنی، یہ نہیں کہتا اللہ پاک آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا۔ اپنی شکایت ہے کہ میں اور شاید تدبیر کرتا، اور شاید کوشش کرتا تو اس سے اچھا نتیجہ سامنے آ سکتا تھا۔ یہی کہا، یہ ادب کا تقاضا تھا، نبی نے ایسے ہی کہا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، ہمیں جس مقام پر بٹھایا گیا ہے یہی نہ سمجھا جائے کہ یہ سروں کا تاج ہے، بلکہ اس کو کانٹوں کی سیچ بھی سمجھنا چاہیے۔ اس میں سے گزرنا آسان کام نہیں ہے، اس میں سے نکلنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے انسان میں صبر و ثبات کی ضرورت ہے، اسی سے اللہ نکالے گا۔ اور اللہ تو علیم و قدیر ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ ہمیں علی کل شیء قدیر کے سامنے آنا چاہیے، وہ ہماری ہر مشکل کا راستہ نکالے گا۔ اپنے جیسا بندہ کیا راستہ نکالے گا؟ میں عاجز، وہ عاجز۔ مخلوق کے سامنے بھیک مانگنے والا ایسا ہی رسوا ہوگا جیسے اس مثل میں کہا گیا ہے، رسوا ہی ہوگا۔ جتنی دفعہ مخلوق کے آگے جائے گا رسوا ہی ہوگا، کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ہاں، داتا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ عطا کرے گا اور وہ دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ امت کی جب ذمہ داری سر پر آئی ہے تو امت کو ہم کیسے نمٹائیں ذمہ داری کو؟ یہ ذمہ داری کا عنوان ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ وہ چند افراد جو مدرسے میں طالب علم کی حیثیت سے ہمارے پاس ہے یا طالبہ کی حیثیت سے ہمارے پاس ہے، وہ لوگ اور ان کے سرپرستوں نے آپ سے جو توقع کی ہے اس توقع کو بأحسن وجوہ پورا کرنا۔ کیسے کر سکیں گے؟ تو سیکھنا، کوشش کرنا، اپنے سینئرز کے پاس جانا، ان لوگوں سے فائدہ اٹھانا۔ اب تو صورتحال یہ ہے میرے دوستو، چونکہ ہم سب ایک ہی برادری ہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ چھوٹوں کو بڑوں سے کوئی توقع نہیں، اور بڑوں کو چھوٹوں سے کوئی توقع نہیں۔ اس وقت مولوی برادری کے اندر یہ صورتحال ہے کہ کوئی سینئر عالم چاہتا نہیں کہ کوئی جونیئر آگے بڑھ جائے، مجھ سے زیادہ نام کما لے، مجھ سے بڑی جگہ پر کام کرے۔ اس کی خواہش ہی نہیں ہے۔ وہ ہر چھوٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا کیا کرنا دین کا کام، لو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے، آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے۔ جو سینئرز ہیں ان کا دل صاف نہیں،
اللہ ماشاءاللہ ایک عام بات بتا رہا ہوں، میں پورے 4 ریاستوں کو مستقل گھوم گھوم کر کے 20 سال پھرا ہوں، 4 ریاستوں کے اندر جنوب کی. ہر ضلع میں ماشاءاللہ ذی صلاحیت قابل علماء آ رہے ہیں. سب کا رونا یہ ہے کہ ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، ہم کو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا، سب کا یہ رونا ہے. اور بڑوں کی شکایت یہ ہے کہ صاحب یہ جتنے علماء فارغ ہو کے آتے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو کچھ سمجھ رہے ہی نہیں. ان کو یہ شکایت ہے. تو کچھ ہمارے کہتے نہیں کہ کچھ گڑ ڈھیلا کچھ بنیا ڈھیلا، تو کچھ اپنا بھی قصور ہے، کچھ اپنے بڑوں کا بھی. سب کو بدلنا ہوگا. ہر علاقے کے سینئر علماء کو دل بڑا کر کے جونیئرز کو میدان عمل میں لانا اور انہیں آگے بڑھانا ہوگا. اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کی بدولت ان چھوٹوں میں بھی ان کی عزت اہمیت بڑھ جائے گی. اور وہ یہ کریں گے کہ بھائی جو بھی کام کرو، یہ ہمارے بڑے ہیں نا، ہم کو روکتے نہیں ہیں، ہم کو صحیح کرتے ہیں، صحیح رستہ بتاتے ہیں اور ہمارا کام آگے بڑھاتے ہیں. تو ہم کو بڑوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے جذبے غلط رخ پر نہ پڑ جائیں. اس کے لیے بڑوں کی ضرورت ہے. تو وہ بڑوں کی ضرورت کو مانے اور وہ چھوٹوں کی ضرورت کو مانے کہ ہم آگے سفر کر رہے ہیں. اگر ہم ہی رہ کر چلے جائیں گے تو یہ جگہ کو کون پورا کرے گا؟ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے چھوٹے میدان عمل کو سنبھالنے لگے ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ہمارا مرنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے چھوٹوں کو آگے بڑھنے دیا جائے اور وہ کام لیتے جائیں ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں، ہم چلے جائیں. اس کو کہتے ہیں رجال کار تیار کرنا. اس زمانے میں کہتے ہیں صاحب آپ کام کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے آپ ہی کر رہے ہیں. آپ ختم ہو جائیں گے تو کون کرے گا؟ آپ لافانی تو نہیں ہے. جب آپ ختم ہو جائیں گے تو کون کرے گا؟ چونکہ ہم ختم ہونے والے ہیں اور ہم کو اس دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے اور وقت قریب آ رہا ہے. لہذا ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے سامنے لوگ کام سنبھالنے والے تیار ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں رجال کار کی تیاری. رجال کار فیکٹری میں نہیں تیار ہوں گے. ٹویوٹا کا شو روم ہے، ہونڈا کا شو روم ہے، وہاں سے جا کے لے کے آ لو. رجال کار کا بھی کوئی شو روم ہوگا کہ صاحب وہاں سے جو سب سے پسند کی گاڑی ہے وہ لے کے آؤ. نہیں، رجال کار تو اپنے شاگردوں میں تیار کر لینے پڑے گی. علاقے کے شہر کے چھوٹوں کو تربیت دے کر تیار کرنا پڑے گا اور اس تربیت کے لیے ان کے حوصلے بڑھانے پڑیں گے اور ان کو مقام دیتے رہنا پڑے گا، آگے بڑھاتے رہنا پڑے گا. ہمارے اسلاف نے ایسا ہی کیا. تو جب وہ بوڑھے ہوئے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. انہوں نے دیکھا میں ایک مر رہا ہوں لیکن 10 میرے سے اچھے لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں کام کرنے کے واسطے. اس لیے اب ہمارے نبی کے دین اور ہمارے نبی کی امت کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم چلے جائیں آرام سے، پیچھے سنبھالنے والے کھڑے ہوئے لائن میں. یہ اطمینان کب ہوگا؟ جبکہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت ہو، چھوٹوں کو بڑوں کی عقیدت ہو، وہ ان پر اعتماد کریں، وہ ان پر اعتماد کریں. دونوں اگر ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہوں گے تو پھر کام جو ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے بڑی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے ہیں تو اپنے بڑوں کا بھرپور اعتماد حاصل کیجئے، ان کے معاون اور ناصر بن جائیے، ان کی رہنمائی کو اپنی ضرورت سمجھیے. اور اگر آپ بڑے ہیں تو اپنے چھوٹوں کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھائیے اور خود یہ دیکھنا چاہیے، کوشش کیجئے جیسے باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بچہ بہت قابل ہو جائے، اس کا نام روشن ہو جائے، ایسے ہی ہر استاد یہ دیکھنا چاہے کہ میرا شاگرد میرے سے بھی زیادہ نامور ہو جائے اور اللہ اس سے بھی زیادہ کام اس سے لے لے. اس کی آرزو اور تمنا ہونا چاہیے. یوں جب دونوں طبقات، ہر شہر کے بڑے علماء اور چھوٹے علماء کے درمیان تال میل ہوگا، رابطہ ہوگا، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور کام ہوگا. آدمی جب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوگی تب تک جمود و تعطل رہے گا. یہاں ہمارے درمیان نا اتفاقیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں،
ایک مدرسے میں پڑھاتے ہوئے بھی کوئی کسی سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا. آپ مدرس ہیں، ایک اور مدرس ہے، آپ کو ایک مشکل پیش آ رہی ہے تو دوسرے ساتھی مدرس سے کہو کہ بھئی یہ بچہ ایسا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آپ بولیے کہ کیا کرنا چاہیے، ذرا مجھے رائے دو، صلاح دو، تاکہ میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں اور کیسے اس کو مایوسی سے بچاؤں اور کیسے میں اپنے درجے کا رزلٹ سب سے اچھا لانے کی کوشش کروں. اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں پوچھتے. اب پہلے ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کتابوں میں کہ ہمارے اساتذہ تو شاگردوں سے بھی پوچھ لیتے تھے، مدد لے لی. کتنے نئے واقعات آپ نے اکابر دیوبند کے نہیں پڑھے سنے، کتابوں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ سبق پڑھا رہے ہیں، بوڑھے استاد ہیں، سینئر استاد، طالب علم نے ایک اشکال کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر، ہو سکتا ہے ایسا، اس کا اشکال اس کتاب میں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے غور کیا، پھر اس کے بعد کتاب لے کے کھڑے ہوئے، میں ابھی آتا ہوں آپ لوگ بیٹھے رہیے. اب پڑوس کی کلاس میں ان کا شاگرد پڑھا رہا ہے تو اپنے شاگرد کے پاس جا کے بیٹھ گئے کہ دیکھو بیٹا یہ بات طالب علم کا سوال ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا. اور انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا یہ جواب سمجھ میں آ رہا ہے. تو پھر لے کے آئے اور حوالے سے سنایا کہ صاحب فلاں کے پاس گیا تھا، انہوں نے بتایا ہے یہ جواب اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا ان لوگوں میں للہیت تھی، کس قدر کسر نفسی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا بچے کیا سمجھیں گے، شاگرد سے پوچھ کے آ کے بتا رہے ہیں تو بچے کیا سمجھیں گے یہ نہیں دیکھا، اللہ کیا سمجھے گا، اللہ کیا دیکھ رہا ہے. امانت میں خیانت تو نہیں ہو جائے گی، اپنی طرف سے الل ٹپ بول دوں گا تو جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا، علم میں خیانت تو نہیں ہو جائے گی. ڈرے اور صحیح طریقے سے بات پہنچانے کی کوشش کی. اب ہم لوگ استفادہ ہی نہیں کر رہے کسی سے. جب استفادہ نہیں کریں گے تو ہمارے کام میں تقویت کیسے پیدا ہوگی، حسن کیسے پیدا ہوگا. ہم کو کام کرنا ہے اور کام کو حسین بنانا ہے. احسان یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے کام کرتا ہے یہ نہیں اللہ دکھانا چاہ رہے، اللہ قیامت میں دکھانا چاہ رہے ہیں کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو احسن عمل کے لیے جد و جہد کرنا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا آدمی کو دو اعتبار سے ترقی کرنا ہے. ایک اپنے اعمال کی مقدار اور کمیت کے اعتبار سے کہ ہر سال ہمارا کام پچھلے سال کے کام سے زیادہ ہو جائے. دوسرے اپنے اعمال کی کیفیت کے اعتبار سے کہ ہر اگلے سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ حسین اور زیادہ عمدہ خدمت اللہ کے حضور میں ہم پیش کر سکیں. دونوں اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے بھی کیفیت کے اعتبار سے ترقی ہونی چاہیے. 10 سال ہو گئے، اتنی نماز جتنی پڑھتے تھے 10 سال پہلے اب بھی اتنی پڑھتے ہیں. اور 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے یہ مطالبہ ہو رہا ہے. اور حالت یہ کہ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہی فرض نماز اور بڑی مشکل سے سنت موقدہ پڑھ لیا کرتے تھے. اب 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، وہی فرض اور وہی سنت موقدہ، کمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مقدار عبادت بڑی ہی نہیں. برس ہاں برس سے وہی ہم رمضان کے 30 روزے رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزے کا شوق نہیں، ذوق نہیں ہم کو. عوام الناس تو نوافل کا اہتمام کریں اور اساتذہ اور معلمین علماء اور حفاظ نوافل کا اہتمام نہ کریں، یہ کیسی بات ہے؟ اگر ہم خواص ہیں تو ان سے زیادہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. ہمارا عمل عوام سے بھی کم ہو گیا. تو اس لیے ذمہ داری یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے کو سنواریں، صاحب عمل بنائیں. جب معلم صاحب عمل نہیں ہوگا تو اس کی تعلیم و تدریس میں تاثیر نہیں ہوگی، اس کی تقریر میں تاثیر نہیں ہوگی، اس کی تصنیف میں تاثیر نہیں ہوگی، کسی چیز میں اثر نہیں ہوگا اگر ہم صاحب عمل اور صاحب تقوی نہ ہو. ہماری خلوت جلوت اللہ کی نگاہ میں گزر رہی ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ کا مصداق ہمارا عمل ہو رہا ہو. اگر ہم اس کے مطابق ہو تو ہمارے ایک ایک بول میں بلکہ ہماری خاموشی بھی مؤثر ہوگی. ہمارا کسی کو نظر بھر کے دیکھ لینا بھی ہدایت کا سبب بن جائے گا.
بشرطے کے اندر میں کوئی آگ لگی ہو اللہ کی عشق اور نبی کے محبت کی. اگر وہ آگ جل رہی ہے تو ہماری انگیٹھی گرم ہے, بازو سے گزرنے والا بھی کچھ اثر لے کے گزرے گا, اور اگر نہیں تو ہماری انگیٹھی ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, ہم کسی پہ جا کے پڑیں گے مسلط بھی ہوں گے تو وہ درست ہونے والا نہیں, وہ صحیح ہونے والا نہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مقام کے مطابق اپنے طرز عمل کو بنا لیں. مقام تو آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے, کتنا اونچا ہے, ہمارا عمل بھی اس مقام کے مطابق ہو. جب ہم اس کے مطابق ہوں گے تو ہمارا کام ہوگا. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں. شفقت, انبیاء کی شان ہی شفقت ہے. وہ جو ایک آپ نظم سنتے ہیں عام طور سے بچیاں اور بچے ہمارے پڑھتے ہیں, جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی عورت کا ایندھن اس کے گھر پہنچا دینے اور اس کے گالی گلوچ کرنے, برا بھلا کہنے کی تفصیل ہے نا, وہ سامنے رکھیے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حدیث میں ہے, وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا اور آپ نے خود بھی بیانوں میں سنایا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ یہودی بچہ پانی کے پاس نگرانی کر رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ بیٹا پانی تم کیسے لے جاؤ گے, اتنا وزن تو تم نہیں لے جا سکتے. وہ کہنے لگا کہ میرے ابو آئیں گے اور وہ لے جائیں گے, میں صرف نگرانی کر رہا ہوں کہ کہیں بکریاں اس میں منہ نہ ڈال دی, میں صرف نگرانی کر رہا ہوں, ابو آ کے لے جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ابو آ کے لے جائیں یہی کیا ضروری ہے, ہم بھی تمہارے چاچا ہیں, ہم پہنچا دیں گے. تو آپ نے پانی اٹھایا اور بچے کو کہا گھر بتاؤ, تو پہنچے. جب دروازے کے پاس گئے وہاں رکھ دیا, واپس چلے گئے. بس اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی تھی, کوئی معاوضہ نہیں چاہیے تھا, تعریف بھی نہیں سننا تھا. رکھا اور چلے گئے واپس. باپ نے دیکھا پانی آ گیا ہے, بیٹا تجھے پانی کے پاس کھڑا کیا تھا نا, تو کہا نہیں پانی بھی آ گیا ہے. تو کیسے لے آیا پانی؟ میں نہیں لایا, فرشتہ لے کے آیا ہے. کیونکہ یہودیوں کے ہاں فرشتوں کی اور آسمانی دینی باتیں ان کے رواج میں تھیں, بچہ فرشتہ جانتا تھا, اس لیے اس نے کہا میں نہیں لایا, فرشتہ لایا ہے. تو دیکھا کہ بھائی فرشتہ کہاں سے آیا میرے پانی پہنچانے کے لیے. تو باہر آئے, دروازے میں جھانکا, جا رہا تھا فرشتہ. فرشتہ کون تھا؟ وہ ہمارے امام الانبیاء تھے. وہ فرشتہ جا رہا تھا جس پر فرشتوں کو فخر ہے, وہ ہستی تھی. اس نے آواز دی اور روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. جب وہ آئے تو اس نے اپنے گھر والوں سے دروازے میں جھانک کے کہا دیکھو یہ ہے محمد, جنہوں نے, ہم ان کے جانی دشمن ہیں لیکن انہوں نے ایک انسانیت کے ناطے ہمارا پانی لا کر ہمارے گھر پہ پہنچایا ہے. اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا ہاں قضا شفقت الانبیاء والمرسلین. یہ شفقت تو صرف نبیوں کے سینے میں ہوتی ہے اور ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. چنانچہ اپنے گھر والوں سمیت مسلمان ایک پانی کی بالٹی کا پہنچا دینا ایک پورے خاندان کے جہنم سے بچنے کا سبب ہو گیا. ہم تو اپنے طالب علموں کی بیمار ہو جائیں تو عیادت بھی نہیں کرتے, حالانکہ ان کو مہمان رسول کہہ کر چندہ لا رہے, پیسہ جمع کر رہے ہیں. اگر وہ بیمار ہیں تو ہم پوچھنے کو بھی تیار نہیں. اس کی کیا تکلیف ہے اس کو جاننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. تو کیسے ہمارے اندر یہ صفت آئے گی شفقت الانبیاء والمرسلین؟ یہ ہوگی تو پھر نفع ہوگا, جو نفع یہودیوں جیسے سنگ دلوں کو بھی ہو گیا شفقت کی وجہ سے. ہمارے سامنے تو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کے بچے ہیں, ان کو کیوں نہیں نفع ہوگا اگر ہمارے اندر شفقت ہو. لیکن اس زمانے میں استاد گیری یہی ہے کہ ہاتھ میں ایک چھڑی ہو اور خوب بجایا پٹایا جائے, ٹھوکا جائے بچوں کو, یہ استاد گیری ہے اس زمانے کے اندر. اب مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے جو ہے بڑے بیٹے ہیں, اب تو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, عالم حافظ ہو گئے, خدمت کر رہے ہیں. تو اس وقت جب بالکل چھوٹے سے تھے, اب بھی قاعدے کے درجے میں ان کو میں نے شریک کیا تھا.
تو وہ آ کے درجے میں تھوڑی دیر بیٹھ کے جایا کرتے تھے. اس زمانے کی بات ہے. ایک دفعہ میں رات کو گھر میں گیا تو کھیل رہے تھے لوگ، اپنے اور بھائیوں کو لے کے کھیل رہے تھے. کھیل مدرسے کا کھیل وہی دیکھ رہا تھا تو وہی کھیل کھیلا. اس نے کیا کیا تو آپ ایک صندوق سامنے رکھ کر اس کے اوپر ایک کپڑا بچھایا اور ایک لکڑی ڈھونڈ کے لے کے آ کے پہلے وہ لکڑی رکھی اس کے اوپر، اور اس کے بعد کچھ کاغذ کے پرزے نکالے. 1 2 3 بچے جو سامنے بٹھائے تھے اس نے ایک کو بلایا اور اس میں سے ایک نوٹ کاغذ کا ایک نکال کے دیا اور اصغر علی بابا کشمیری بول اس کو دیا. یعنی ایک زردے کے نام کے ساتھ پان لانے کے لیے بچے کو دیا، دوسرے بچے نہیں. اور اس کے بعد اب چھڑی اٹھا کے شروع کر دیا. تو مجھے دیکھتا رہا میں کھڑکی میں سے سب، لیکن بعد میں خیال آیا. پھر میں نے اساتذہ کو بھی جوڑا اور جمع کیا، ان سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ دیکھو بھائی، یہ معصوم بچے ہیں جن کو عقل نہیں، شعور نہیں. انہوں نے جو سمجھا وہ سیکھا، جو دیکھا وہ ان کے ذہن میں بیٹھا. اب اس چھوٹے بچے کو جس کو نہ علم ہے نہ عقل ہے، استاذ گیری کا کیا نقشہ ملا؟ پہلے بیٹھتے ہی ایک پان منگانا زردے کا، وہ منہ میں رکھ لینا یا گٹکا، اور دوسرے ایک لکڑی ہاتھ میں رہنا جو چلانا. بس یہ ہو گئی استاد گیری. حالانکہ ہم اس کے علاوہ بھی تصور پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا عام مدرسوں کا ماحول ہے. بس کوئی فکر نہیں. بہت سے لوگ گٹکے کے عادی ہیں، بہت سے لوگ پان کے عادی ہیں. بس وہ اپنا پان کھاؤ اور جو ہے لکڑی ہاتھ میں لے لو، پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو پٹائی کرو. ایسے استاد گیری نہیں ہوتی. شفقت الانبیاء والمرسلین. حضور علیہ السلام نے کن لوگوں کی تربیت کی؟ ایک شاگرد 40 سال کا، 50 سال کا، 30 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا شاگرد آپ کے سامنے ہے، اور اس کو سرے سے نورانی قاعدے سے دین سکھا رہے نبی. یعنی بالکل ابتدا الف بے سے سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہر مومن ہونے والے کو کچھ بھی دین نہیں معلوم. اس کا پہلے سبق سے چل رہا ہے، جس کو ہم لوگ نورانی قاعدہ کہتے ہیں. نورانی قاعدے سے سکھایا جا رہا ہے. لیکن کبھی نبی نے 1,24,000 دنیا کی نہایت بگڑی ہوئی انسانیت، اخلاق کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بگڑی ہوئی انسانیت، اہل سیر کے بقول اتنے گئے گزرے بدو قسم کے ہو گئے تھے کہ دوسری بڑی طاقتیں ان پر حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ملکوں کو فتح کر رہے ہیں. لیکن حجاز میں کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کے اوپر وہ حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. ایسے لوگ تھے، دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے. ایسے 1,24,000 افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعے بھی چھڑی اٹھائے بغیر اور ایک دفعے بھی غضبناک نگاہوں سے دیکھے بغیر تربیت فرما دی حضور علیہ السلام نے. اور ایسی تربیت فرما دی کہ فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو گئے. یہ ہو سکتا ہے، نبی نے بتایا، یہ پاسبل ہے. ابھی ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی کیسا ہوتا مول صاحب، ہاتھ میں چھڑی نہ کھلے ہو، بولے تو بچے پڑھتے کیا؟ بچے پڑھتے کیا؟ یا دیکھو، یا 1.25 لاکھ کو پڑھا کے بتایا گیا ہے. پھر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے وہ آپ طے کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نظیر چھوڑی ہے. ہمیں اس کو اپنے مد نظر رکھ کر کام کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیز و دوستو، شفقت پیدا کیجیے، مہربانی ہمارے اندر ہو. ابھی کئی اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کو بار بار ٹوکا جاتا ہے، لیکن نہیں ماننے کو تیار نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا شاید ایسا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ہم پڑھے ہیں جس کے پاس، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ہی جاہلانہ سلوک کر کے پڑھایا ہو تو اس سے سبق لینے کے 2 طریقے ہیں. 2 طریقوں سے، ایک مثبت طریقہ، ایک منفی طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ آدمی یہ طے کرے
جیسے مجھے ٹھوک بجا کے پڑھایا گیا ہے ایسے ہی میں سب کو پڑھاؤں گا. ایک یہ طے کر سکتے ہیں. دوسرا سبق لینے کا طریقہ یہ ہے جس طرح میں ٹھوک بجا کے پڑھایا گیا ہوں میں کوشش کروں گا کہ میرے شاگرد ایسی تکلیف نہ اٹھائیں, انہیں راحت اور آرام سے پڑھا دوں گا. تو اچھا سبق لے لو, یہ سبق بھی لے سکتے, یہ بھی لے سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میرے تو یہاں روزی بس نہیں ہو رہی ہے, میں اب دوسرے ملک میں جا رہا ہوں, دوسرے شہر میں جا رہا ہوں, وہاں جا کر روزی روٹی تلاش کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, جاؤ اللہ سے دعا کرو. گئے وہ, پھر دوسرے ہی دن مجلس میں موجود تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی, تم تو سفر میں جانے والے تھے. کہنے لگے حضور جا رہا تھا لیکن راستے میں اللہ پاک نے ایک ایسا سبق دیا کہ میں واپس آ گیا. کہا کیا سبق دیا اللہ نے؟ کہا میں ایک جگہ تھک کے لیٹا تھا تو اس کھجور کے درخت پر کھجور نہیں تھے. ایک پرندہ دوسرے کھجور کے درخت پر سے کھجور توڑ کے لا رہا تھا چونچ میں, اور لا کر یہ درخت پہ ڈال رہا, مگر نیچے بھی نہیں گر رہا تھا. تو پھر میں نے اٹھ کر غور سے دیکھا تو اوپر ایک اندھا سانپ تھا جو خود کھجوریں ڈھونڈنے نہیں جا سکتا تھا, کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا, تو اسے ایک پرندہ لا کر اس کے منہ میں ڈال رہا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ, جو تو اندھے سانپ کو روزی پہنچا سکتا ہے, ایک مومن کو روزی نہیں دے سکتا, میں کیوں پریشان ہو کے ادھر ادھر چلا جاؤں؟ تو میں بھی واپس آ گیا حضرت. تو اس نے سمجھا کہ سبق لیا, اور بہت اچھا سبق لیا. لیکن ان کے پیر تھے نا, انہوں نے کہا کہ بابا تیری جگہ پہ میں ہوتا تو نے تو اندھے سانپ سے, بے بس اور عاجز سے سبق لیا, میں اس پرندے سے سبق لیتا جو اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے اور اندھوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے, میں اس سے سبق حاصل کرتا. تو انسان کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے فہم کی, اتنی سمجھ میں بات آتی ہے. ہم اگر سختیوں میں, مصیبتوں میں, مظالم میں پڑھ کر حافظ بنے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ ایسے ہی خوب بجڑنگ کر کے اپنے شاگردوں کو پڑھاؤ. دوسری صورت یہ ہے کہ میں جو تکلیف اٹھایا ہوں میرے دل سے پوچھو, میرے شاگردوں کو یہ تکلیف ہونے نہیں دوں گا, میں اس سے بہتر طریقے پر ان کو پڑھاؤں گا. کیوں یہ سبق کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ وہی لیا جاتا ہے, میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خوں, کیوں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں, میں جوتے کھا کے پڑھاؤں, تم کو بھی جوتے مار کے پڑھاؤں گا. بس یہ نہیں ہونا چاہیے. شفقت انبیاء والی حاصل کیجیے. اور یہ چھڑی کا استعمال اگر نبی کی سنت سمجھ کر نہیں چھوڑتے آپ تو قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے چھوڑو. ابھی حافظ مولانا نذیر صاحب آپ سے بتا رہے تھے کم از کم 6 برس اور جانا پڑ سکتا ہے کہا انہوں نے. اب میں ایک ایسے عالم کو جانتا ہوں جن کی عمر 50 سے اوپر ہے اور وہ جیل میں جا کر آئے ہیں بچے کی پٹائی کر کے. یعنی کیونکہ جب ایک بچے کے ماں باپ نے کیس کر دیا تو مدرسے والوں نے ان سے کہا ہم 10 مرتبہ نوٹس دے چکے ہیں, اس لیے اب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, قانون کے حوالے ہیں, آپ جو چاہے کر لیجیے. بس 3 سال مقدمہ چلا, 6 سال کی سزا جیل کی کاٹنی پڑی. تو ہے ہم کو اس کا کیا احساس ہے؟ لوگ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی کہا جائے, ڈرایا جائے, دھمکایا جائے, جب آئے گا وقت تب دیکھیں گے. ابھی کیا جلدی ہے ہمارے کو ڈرنے کی؟ ہم ڈرنے والے نہیں. تو بابا اپنی عافیت ہے نا, آپ پریشان ہوں گے, آپ نہیں پریشان ہوتے ہوں گے, آپ ڈرتے بھی نہیں ہوں گے, آپ 6 نہیں 10 برس کے لیے بھی تیار ہوں گے, لیکن آپ کی بیوی کا کیا ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ کے ماں باپ کا کیا ہوگا, آپ کا خاندان بکھر جائے گا. دیکھتے نہیں جو ہمارے نوجوان جیلوں میں چلے گئے ان کی زندگی تو گئی ہی, ان کے ماں باپ, گھر دار, خاندان سب. ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو باعزت رہا ہو کے آگے, کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا,
لیکن اس کے باوجود بستی میں کوئی ان کو کرائے پہ گھر دینے کو بھی تیار نہیں. پوچھ رہے ہیں ارے نہیں آپ ہیں, آپ نہیں, آپ ہمارا ارادہ نہیں, ہم نہیں دینا چاہ رہے. بیچارہ گھر گھر پھر کے, محلے محلے پھر کے کرائے کا مکان حاصل کر لیں. کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں, کیوں ان پریشانیوں کو ہم دعوت دیں؟ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہاں انسان اپنی طرف سے کوئی ایسی غلطی نہ کرے اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو کوئی بات نہیں. مومن تو ہر آزمائش سے گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتا ہے, لیکن ہم خود تو کوئی ایسا کام نہ کریں. اس لیے شفقت پیدا کیجئے, استاذ کو شفیق ہونا چاہیے. اللہ تعالی نے بھی شفقت سے تعلیم دی ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں الرحمن کیوں کہا گیا تعلیم قرآن کے ساتھ, یہ بتانے کے واسطے کہ ہر معلم قرآن میں رحمت غالب ہونی چاہیے. یہ اللہ نے بتانا چاہا رحمت ہو. اب یہ ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ بھئی بچے پھر مانتے نہیں ہیں, انڈسپلن ہو جاتے ہیں, چھڑی سے ہی ڈرتے ہیں. چھڑی بڑے مول صاحب ہیں, چھڑی نکلی کہ بڑے مول صاحب آئے سمجھتے ہیں, اور یہ چھوٹے مول صاحب سے نہیں ڈرتے ہوں. تو چھڑی کی ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی سنت میں اسوہ ہے نا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علق الصوت فی البیوت فإنہ ادب لہم, کوڑا گھروں میں لٹکا کے رکھو, یہ گھر والوں کی تہذیب اور ادب کا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس سلسلے میں یہ اسوہ دیا, چھڑی ہونی تو چاہیے پر استعمال نہیں ہونی چاہیے. چھڑی ہونی چاہیے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی مسجد میں شروع زمانے میں محراب میں کوڑا لٹکا کے رکھے ہوئے تھے, اور وہ کوڑا لے کر صفوں کو درست کرتے تھے. کوڑا لے کے نکلتے تھے صفوں میں, اور صفیں درست کرو, ایڑیاں صحیح کرو, کندھے ملاؤ, سب کو درست کرتے تھے. اور جب ہم لوگوں کو صفوں کی درستگی کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تو آپ نے وہ کوڑا وہاں سے ہٹا دیا. تو کوڑا استعمال کرنے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, صرف کوڑا لے کے صحیح کرتے تھے. روب پڑے, دباؤ پڑے. اور گھر میں بھی کوڑا لٹکانے کا حکم دیا, کوڑا چلانے کا مارنے کا حکم نہیں دیا, لٹکانے کا حکم دیا. علقو, لٹکاؤ. تو اگر آپ شاگردوں کو خالی ڈرانے کے واسطے ایک چھڑی رکھے ہوئے ہیں تو خالی اتے کے واسطے رکھیے. اور اگر مارنے کی بھی ضرورت سمجھ میں آئے تو پہلے زمانے کے دیانتدار لوگوں کی نقل کیجیے. ایک حافظ جی تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. تو وہ جب ان کو پٹائی کرنا ہوتا تو ہر چھڑی اس کو مارنے سے پہلے اپنی ران پہ مارتے تھے. نہیں, اس کو مارنے سے پہلے یہاں مارتے تھے, پھر اس کو مارتے تھے. ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ حضرت یہ آپ کا کیا عجیب نیا طریقہ نکالا آپ نے. تو کہا کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ بچے مختلف صحت کے ہیں, مختلف عمر کے ہیں, کمزور, طاقتور, چھوٹے, بڑے, 9 سال کے, 8 سال, 10 سال کے, 15 سال کے, ہر قسم کے. اور میں سب کو اگر ایک ہی وزن سے ماروں گا تو چھوٹے بچے پہ تو ظلم ہو جائے گا. اس لیے میں یہاں مار کے پہلے اس کا پاور دیکھ لیتا ہوں کتنے جم کے لگی, پھر وہ حساب سے بچے کو مارتا ہوں تاکہ اس کی طاقت میں ہو, اس کی برداشت کے اندر ہو. اور اگر میں نے اس کی برداشت سے زیادہ مار دیا تو چاہے اس کے ماں باپ نہ پوچھیں, لیکن ارحم الراحمین کی عدالت میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. وہاں ہر کمزور کی حمایت کی جائے گی. یہ بچہ بھی کمزور ہے, یہاں تو نہیں بول سکتا کچھ, لیکن رحمان قیامت میں اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا, تب تم کو کون بچانے والا ہو. اس لیے جو لوگ جلادوں کی طرح بچوں کی پٹائی کرتے ہیں وہ اپنے پکڑے جانے کا بھی ذرا سوچیں. اپنی کھال بھی کتنی مضبوط ہے دیکھ لیں, جب اللہ پکڑ کرے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ کھال جلے گی تو نئی بنائیں گے تاکہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے. جہنم میں ایسا ہوگا, جانے کے لیے کون تیار ہے بھائی, کس کی ہمت ہے. اس لیے بچوں کو شفقت کے ساتھ پڑھائیے, افہام و تفہیم سے پڑھائیے.
اب میں کہتا ہوں اور اپنا تجربہ بھی ہے، سختی کرنے کی صورت میں بچوں پر بوجھ ہوتا ہے، ہم ہلکے پھلکے رہتے ہیں، اور شفقت سے پڑھانے کی صورت میں بچے ہلکے پھلکے رہتے ہیں، بوجھ سارا ہم کو اٹھانا پڑتا ہے، فکریں ساری ہم کو کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک کمزور ہے، ایک میں ہوں 30 سال کے مثال کے طور پر، اور 10 سال کا بچہ سامنے ہے، تو 30 سال والے کو زیادہ بوجھ اٹھانا چاہیے یا 10 سال والے پہ زیادہ بوجھ ڈالنا چاہیے؟ اپنے خود اٹھانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بچے کمزور ہیں، فکر کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ اگر طاقتور بوجھ نہیں اٹھا رہا، سارا بوجھ اس پہ ڈال رہا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بوجھ اٹھا کر بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، یہ ذمہ داری ہماری۔ تو دیکھیے، ایک ذمہ داری ہے وہ صفات جو ہمارے نبی کے اندر تھیں، وارث ہونے کی حیثیت سے ان صفات کی جھلک اپنے اندر پیدا کریں، ہر صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو طلبہ کی تربیت اور تعلیم کے خاطر وقف کریں اور خود مجاہدہ کریں، خود محنت کریں، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مدد طلب کریں، کیونکہ وہ وقت ہے مدد لینے کا۔ وہ وقت سوتے رہیں گے تو پھر کب لیں گے اللہ سے مدد؟ اس وقت اٹھنا۔ اب میں نے جیسے شروع میں کہا 10 منٹ، بس چونکہ میں ایک استاد ہوں اور مجھے اللہ کی مدد کی کل بہت ضرورت ہے، کیونکہ کل کے دن مجھے اتنے سارے بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیے اللہ کی مدد چاہیے، اور یہ مدد ملنے کا ٹائم کہیں نکل نہ جائے، اس لیے ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جاگتا ہے سو پاتا ہے، جو سوتا ہے کھوتا ہے۔ تو ہم کھونے والوں میں شامل نہ ہوں، ہم پانے والوں میں شامل ہوں، اور وہ مدد لے کر کام کریں۔ اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے طرز عمل میں شفقت غالب ہو، شفقت غالب ہو۔ چوتھی ذمہ داری، ہم صاف ستھرے رہیں، اپنی کلاس کو صاف ستھرا رکھیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نظیف اور نظافت کو پسند کرنے والے ہیں، ان کا کلام بھی نظیف اور طاہر ہے، اور وہ جس ماحول میں پڑھایا جائے وہ بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ کچھ ہم نے شاید یہاں پر اس کا انتظام بھی کیا گیا ہے، کچھ باتیں وہ ہیں جو منتظمین سے کہنے کی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کہیں گے آپ اپنے درجے کے حد تک اپنے درجے کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیجیے، بچوں کو صفائی سکھائیے، بچوں کو بار بار ٹوکیے، آپ کی ٹوپی صاف ستھری رہنی چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ستھرے رہنے چاہیے۔ صاف ستھرے رہنے کو بہت قیمتی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں چاہے سستی ہی کیوں نہ ہوں، مگر صفائی الگ چیز ہے، مہنگا سستا ہونا الگ چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے۔ بھائی ارے پیسے کیا کرو گے صفائی کے واسطے؟ نظافت طبیعت میں ہوتی ہے، طبیعت میں نظافت ہے تو جھوپڑی کے اندر بھی سلیقہ نظر آئے گا، اور طبیعت میں نظافت نہیں ہے تو اچھے اچھے محلوں میں نہیں نظر آئے گا۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا بڑے بڑے دولت مندوں کے گھروں کے اندر اس قدر بے تہذیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک ایک چیز ہزاروں کی لاکھوں کی ہے، لیکن سلیقہ کچھ نہیں۔ اب بعض غریبوں کے گھر میں جانا ہوا تو ہر چیز کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے۔ تو نظافت کا تعلق، سلیقے کا تعلق آپ کی طبیعت سے ہے، مال دولت سے نہیں، طبیعت سے۔ طبیعت میں ہو تو ہو اور نہیں ہے تو نہیں۔ تو اپنے مدرسے کے اندر کلاس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے اندر ہم بچوں کو بھی سکھاتے رہیں کہ بیٹا صاف ستھرے رہا کرو، اور سوچ سوچ کر ان کی فہم کے مطابق بتائیں۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا منیر احمد صاحب تشریف لائے تھے، کالینا والے، اللہ والے بزرگ ہیں۔ ہم نے کہا طلبہ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو بہت چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی، کیونکہ ہر ایک کو اس کے مطابق بات کرنا چاہیے۔ اب آپ بچوں کو بٹھائیں محرم کی 10 تاریخ کو اور شہادت حسین پر ایک تاریخی لیکچر دے دے، بیچارے غریبوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ان کو ان کے حساب سے بات کرنا چاہیے۔ نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کی سطح پر رکھو اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کرو۔ اس لیے اس میں بھی ہم کو یہ سلوک کرنا چاہیے کہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔
تو مولانا تشریف لائے بیٹھے اور انہوں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ نے اپنی ٹوپی کب دھلی تھی؟ تو جمعہ قریب میں گیا تھا 2 دن پہلے. بچے کہنے لگے کہ حضرت جمعے کے دن دھوئی تھی. کتنے دن ہوا؟ کہ 2 دن ہوا. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. ٹوپی سر کا لباس ہے، دھونا ہی چاہیے، صاف ستھرا ہی رکھنا چاہیے. لیکن بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ نے کلام پاک کے جزدان کو کب دھویا تھا؟ تو سب خاموش بیٹھ گئے. کہا کچھ تو کہو بھائی، کب دھویا تھا؟ تو کسی نے بھی نہیں دھویا تھا. تو کہا دیکھو تم نے اپنے سر کے لباس کے لیے تو ہفتہ ہفتہ دھونا طے کر لیا ہے اور جلدی جلدی صفائی کرتے ہو، اور اللہ پاک کے قرآن کا لباس اس کو آپ نے نہیں دھویا، اس کو بھی دھوتے رہنا چاہیے تھا نا، اس کی فکر آپ نے کیوں نہیں کی؟ سمجھایا. پھر ایک دن کے لیے ایک سوال کیا کہ دیکھو بیٹا آج صبح میں آپ لوگ اٹھے تھے، ناشتہ ہو گیا؟ کہاں ناشتہ ہو. کس کس نے برش کر کے ناشتہ کیا؟ تو بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ صبح برش کرتے ہیں، ناشتے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں. بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا. کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، اپنے دانت صاف رکھنا چاہیے، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے. لیکن یہ بتاؤ بیٹا آپ لوگوں میں آج فجر کی نماز کے لیے کس کس نے مسواک کیا؟ اب وہ 1 آدھ 2 بچے انہی نے ہاتھ اٹھایا، اکثر نے تو نہیں اٹھایا. تو فرمایا دیکھو بھائی 1 ہی 2 آدمی ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ منہ صاف کرنے کا ایک انگریز نے طریقہ چلایا تو 100% عمل ہو رہا ہے، ایک ہمارے نبی نے طریقہ چلایا تو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کو. تو دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں جو چھوٹے بچوں کے سامنے کہی گئی ہیں، ان کے دل میں نقش ہو گئی. یہ مریں گے مگر بھولیں گے نہیں اس کو کبھی. مگر آج کیا اساتذہ اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں؟ گھنٹہ بجا آ کے بیٹھے، گھنٹہ بجا اٹھ کے چلے گئے. فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ سکھائیں، کچھ سمجھائیں، کچھ بولیں. اس کی ہمیں فکر ہی نہیں. اب بولیں گے تو وہی ڈنڈے کی زور پہ بولیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، سخت کلامی کریں گے. آپ کی سخت کلامی سے بچے اس سے زیادہ سخت کلامی کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کا بھی یہ حالت ہے. ایک طالب علم نے ہمارے پاس ایک لیٹر باکس لگا ہوا ہے، بچوں کو اجازت ہے کہ اپنی شکایت اس میں ڈال دیں. تو ہم نکال کے ہر جمعرات کو دیکھتے ہیں. ایک طالب علم نے لکھا کہ مجلس ہو رہی تھی انجمن جمعرات کے دن، اور سب طالب علموں کے سامنے میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو میرے سے غلطی ہوئی تو استاد نے مجھے وہیں چھڑی سے 2-3 لگایا. تو میرے دل میں بہت آیا کہ میں ان کو کچھ تو بھی سخت سست بول دوں گا، لیکن بولا تو نہیں. مگر مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ میرے کو اب بھی دل میں آ رہا کہ میں ان کے سامنے کچھ بول دوں، کیونکہ سب کے سامنے میری پٹائی ہوئی. یہ نفسیات ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں. بھائی وہ کون سا موقع تھا؟ اس وقت تو ہمت افزائی کرنا چاہیے تھا کہ بیٹا آج نہیں سنا پائے ہو، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس سے اچھا سنا سکو گے، اس سے اچھا سنا سکو گے. بجائے اس کے اٹھا کے رکھ دیا 2-4. اب اس کو کیا جوابی جذبہ اندر آ رہا ہے، اور اس کی یہ ہے کہ میں مار تو نہیں سکتا مگر کچھ بولنا چاہیے، برا بھلا کوئی گالی والی دے دینا چاہیے، کچھ برا بھلا بول دینا چاہیے. وہ اندر سے آ رہا نا. ہر عمل کا رد عمل ہے. اس رد عمل کا سبب کون بن رہا ہے؟ وہ نالائق استاد بنتا ہے جس کو اتنا نہیں کہ کون سے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اتنی تمیز نہیں. تو وہی اس رد عمل کا سبب بن رہا. تو ہم اخلاق بنا رہے کہ بگاڑ رہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، میری والدہ نے میرے ذہانت کی وجہ سے دینی مدرسے میں ڈالا. ماشاءاللہ ان کی والدہ دیہات کی ایک خاتون تھی، لیکن کتنی سمجھدار تھی اس کا اندازہ کریں وہ مولوی لوگ جن کے سب کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے اس زمانے میں. ہر مولانا یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم کیا پائے، بول کے پڑھ کے لکھ کے بابا عالم بنائے، مدرسے میں 2000 مل رہے، وہاں 3000 ہمارے کیا، اپنے بچوں کو تو اچھا پڑھاؤ لکھاؤ. اللہ ماشاء اللہ اکثر علماء کے بچے عصری تعلیم ہی حاصل کر رہے نا. ذرا سوچئے کہ حضرت مولانا عمر پالن پوری کو ان کی خالہ بمبئی میں رہتی تھی، پالن پور میں ان کی ماں رہتی تھی. وہ چھوٹا گاؤں تھا، اب بھی کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، وہ اس زمانے میں چھوٹا گاؤں تھا. یہاں سے لا کے بمبئی میں ایک مشنری اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ شریک کر دیا.
2 سال مولانا پڑھے وہاں پر. دوسرے سال کا رزلٹ دیکھ کر مشنری کے ذمہ داروں نے پیرنٹ میٹنگ میں بلا کر کے ان کی خالہ سے کہا یہ آپ کا بچہ ہمارے پورے اسکول میں سب سے ذہین بچہ ہے اور بہت بہترین پڑھنے والا بچہ ہے. ہم لوگوں نے میٹنگ کی ہے اور یہ طے کیا ہے کہ اس بچے کا گریجویشن کمپلیٹ ہونے تک ہماری مشنری خرچہ اٹھائے گی, فیس معاف اور کتاب ڈریس سب فری, اور جب تک کہ یہ گریجویٹ نہ ہو جائے. دوسری جماعت سے گریجویٹ ہونے کے لیے آپ سوچئے 13 سال اور پڑھانا ہے. 13 سال کی ذمہ داری پوری ان لوگوں نے لے لی, اتنا ذہین بچہ تھا. اور اس کے بعد یہ بچے کو چھٹیوں میں گھر چھوڑنے کے لیے خالہ پالن پور کو لے کر آئی اور خوشی کے مارے اپنی بہن کو بچے کے یہ کمالات بھی سنائے. اس کو سنتے ہی وہ دیہات کی بھولی بھالی ماں کیا کہتی ہے, آج ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ بھولی بھالی ماں اپنی بہن سے کہتی ہے, بہن میرا بچہ اتنا ہوشیار ہے, اتنا ذہین ہے, اتنی تعریف ہوئی اس کی, اگر ایسا ہے تو اب اس کو میں دین کی تعلیم دلاؤں گی, میں دنیا کی تعلیم نہیں دلاؤں. یہ اب وہ بہن بولی کہ میں بول کے غلطی کری ان لوگ کو, تو بچہ اچھا قابل بن جاتا, خاندان کی عزت ہو جاتا, دولت آتا, کماتا اور بڑا آدمی. لیکن میں تو بتایا. اب وہ بضد رہی کہ نہیں مجھے تو دین ہی پڑھانا ہے, اگر میرا بچہ ذہین ہے میں اس کو ضائع نہیں کروں گی, اس کو اللہ کے کام میں لگاؤں گی. چنانچہ اس ماں کی قبر کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈی فرمائے, جس ماں نے امت کو ایسا بڑا عالم دیا, آج اس مدرسے میں ڈال دیا. مدرسے میں 30 ابتدائی عالم کورس میں داخلہ ملا, اب وہاں پڑھنے جا رہے تھے. چھوٹی سی انجمن ہوئی. ایک دن جمعرات کو روز پوچھتی تھی کہ آج کیا پڑھا بیٹا, خود سمجھتی کچھ نہیں تھی مگر پوچھتی برابر تھی. ایک دن کہنے لگے بیٹا آج کیا پڑھے, کہا ماں آج پڑھائی نہیں ہوئی, آج انجمن ہوئی. کہی انجمن کیا ہوتی ہے, کہ اس میں سب لوگوں کو تقریر کرنا پڑتا ہے. آپ نے بھی کی, ہاں میں نے بھی کی, تو مجھے بھی سناؤ بیٹا. پلو اوڑھ کے مولانا کا بیان ہے, ادب سے بیٹھ گئی اور پھر یہ کھڑے ہوئے اور جیسے انجمن میں انہوں نے 2 منٹ کی ایک تقریر کی تھی وہ تقریر ماں کے سامنے کی. تب ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یوں کہہ رہی تھی بیٹا تو ہمت نہ ہار, آج تو نے صرف ایک اپنی اماں کو, ایک آدمی کو تقریر سنائی ہے, انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 4 لاکھ آدمیوں کو سنائے گا. یہ گون کی دیہات کی ایک عورت اپنے بچے کے پہلے سال دینی تعلیم کے پہلے سال میں کہہ رہی ہے کیا نظر ہوگی, کیا توکل ہوگا, کیا اعتماد ہوگا اللہ کی ذات پر. جس جذبے سے اس نے مدرسہ بھیجا تھا اللہ پہ یقین تھا اس کو, میرا بچہ 4 لاکھ آدمیوں کو یہ زبان سے کیسے نکلا. اور شاید ہی مولانا کا کوئی جلسے میں خطاب ایسا ہوگا جس میں 4 لاکھ سے کم لوگ ہوں گے, کوئی خطاب ایسا ہوگا. تو اللہ پاک نے ایسا کام لیا. میرے دوستو یہ ہے ہمت بڑھانا. نہ آج مائیں اپنے بچوں کی توقعات کو بڑھا رہی ہے, نہ اساتذہ, تو بچے کیسے حوصلہ مند ہو سکتے ہیں. حوصلہ مند, اس بچے کو ماں نے کتنا بڑا حوصلہ دیا, اول جماعت میں حوصلہ دیا, پھر ایک دن عالم دین بنے. اور بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی بابا صفت بزرگ مجھے ملے تھے, اس وقت ان کی اپنی دکان تھی بمبئی میں. اس وقت انہوں نے کہا کیا کرتے ہو, جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے تب کی بات تھی, دکان تو بعد میں کی. کہا میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا ہوں. تو اس اللہ والے نے جو مجذوب صفت کوئی بزرگ تھے انہوں نے مولانا سے کہا کہ اچھا تم علم دین حاصل کر رہے ہو, قرآن بہت کثرت سے پڑھا کرو اور قرآن کریم میں تدبر کیا کرو, خدا تمہاری زبان میں اثر دے گا. تو مولانا کہتے اس کے بعد سے میں نے قرآن میں بہت تدبر کیا. اور جنہوں نے ان کا بیان سنا ہوگا یا یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے سن لو کہ کتنا قرآن پڑھتے تھے وہ اپنے بیان میں. آدھا بیان اردو میں تو آدھا قرآن کی تلاوت, اور غضب کی آواز اللہ نے دی تھی, بہترین تجوید اللہ تعالیٰ. تو قرآن پڑھتے دلوں میں اتار دیتی تھی, زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا لوگوں کے اندر جب وہ قرآن تلاوت کرتے تھے. تو قرآن میں تدبر کیا. آج ہمارے حفاظ کا حال یہ پورے سال قرآن نہیں پڑھتے.
اساتذہ شعبے حفظ میں بیٹھے ہوئے، قرآن خود کو یاد نہیں، بچوں کو کیا پکا حافظ بنا سکتے ہیں؟ خود کو ہی قرآن مجید یاد نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی طرف ہمیں توجہ دینا، اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یہ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اگر عالمیت پڑھا رہے ہیں، کثرت مطالعہ ہونا چاہیے۔ جو فن کی کتاب پڑھا رہے ہیں اس کی شروحات کو خوب دیکھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اب مدرسوں کا یہ حال ہو گیا، صاحب وہ میں 2 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے کو کیا دیکھنے کا ہے؟ 2 سال سے نہیں بابا، 50 سال سے پڑھانے کے بعد بھی پھر پڑھانے آؤ تو دیکھ کے آؤ، اس کے بغیر نفع نہیں ہوگا، اس کے بعد فائدہ نہیں ہوگا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے 30 سال ترمذی پڑھایا، اس کے بعد 1 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا تھا، تو پھر واپس آئے تو پھر مدرسے والوں نے مجھے ترمذی حوالے کی، فرماتے پڑھانے بیٹھا تو مجھے ایسا لگا اجنبی کتاب پڑھا رہا ہوں۔ 30 سال پڑھا کے 1 سال بیچ میں گیپ ہوا تو اجنبی دکھی ان کو کتاب۔ یا ہمارا حال یہ تو میں بہت آسانی سے پڑھا دیتا ہوں، یہ کتاب نحو صرف یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلاغت میں بہت اچھا پڑھا تھا پڑھنے کے زمانے میں، بس۔ ارے مطالعے کے بغیر کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ آپ چھوٹی سی چھوٹی کتاب پڑھو، مطالعہ کرو، سمجھو، اچھی طرح سمجھو، ذہن میں اس کا نقشہ فٹ کرو، پھر یہ سوچو اس بات کو سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کی فہم اور علم کی سطح میں کیسے میں پیش کر سکتا ہوں، اس کا ایک نقشہ بنانا پڑتا ہے، ذہن میں خاکہ تیار کر لینا پڑتا ہے، یہاں سے بات شروع کرنا پڑے گا، ایسے سمجھانا پڑے گا، ایسے سمجھانا پڑے گا، اور اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہر مرتبہ جواب دینا پڑے گا۔ ابھی میں کوئی آتے جاتے سن رہا تھا تو سوال کرنے کی بات چل رہی تھی، سوال کرنا ہمارے ہاں ختم ہو گیا۔ میں کوئی بھی سیمینار میں عصری شرکت کیا ہوں، عصری سیمیناروں میں برابر آدھا گھنٹہ سوالات کے لیے رکھا جاتا، وہ حاضرین جو ہے نا وہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، یہ بات غلط دکھ رہی، یہ بات صحیح دکھ رہی، سب نوٹ کرتے ہیں، اور نوٹ کر کے پھر وہ کھڑے ہو کے ایک ایک شروع کر دیتے ہیں پوچھنا، اور اسی وجہ سے وہ لیکچر دینے والا بھی پورا تیار ہو کے آتا ہے۔ ایسا ہے اللہ مغلم آ کے تقریر کرنے نہیں آتا، وہ نہیں تیار ہو کے آتا ہے۔ اپنے پاس یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، حالانکہ یہ ہماری شان تھی، ہماری شان تھی، ہمارے پاس یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ نہ تیاری کر کے آیا، تیاری کر سنانے والا، اور نہ سننے والوں کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہے کہ کوئی بات ایسی بھی ہوگی جسے مجھے پوچھنا پڑے گا، لیکن جس کو بیان سننا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ وہ تو مرکز میں تبلیغی جماعت کا ہفتہ واری بیان ہو رہا ہے، وہ گئے بیٹھے بیان سن لیے، جس کا پاس فرصت ہے انہوں نے نام لکھا دیا، جو نہیں لکھا سکتا دعا میں شریک ہو کے آ جاتے۔ یہ ہمارے بیان ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ ہوا اور اتنے دن پہلے سے آپ کو تیاری بلایا گیا، اور آپ کا آج مدرسہ ناغہ ہوا، اور آپ یہاں پر آئے بیٹھے، کتنے علماء کا ٹائم لیا گیا، ان کی مصروفیات فارغ کی گئی، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا، کھانے پر، کرایوں پر، اس جگہ کے حاصل کرنے پر، اس سارے خرچے پر مقصد کیا ہوا صاحب؟ ہمارے اساتذہ آئے، بیٹھے، سر ہلائے، چلے گئے۔ ہمارے اندر تعلیمی چیز نہیں ہے، سبجیکٹیو اسباق کے طور پر، مضامین کی بنیاد پر ہم کوئی چیز کو نہ کہتے ہیں نہ کوئی چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا کام کیف متفق ہو رہا ہے، ہمارا کام منظم نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے منظم کرو۔ وہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ صاحب ایسا بھی پڑھا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں حافظ تیار ہو جائے، وہ قرآن کا معجزہ ہے، ہمارا کیا کمال ہے۔ ہم کو ایک منظم مدرس بننا چاہیے۔ جو پڑھانا ہے پہلے غور کرو، پھر سوچو، پھر سمجھو، پھر ذہن میں سیٹ کرو، پھر اس سیٹنگ کے ساتھ آ کے ان کو سناؤ۔ اس کے لیے اپنا دماغ کافی ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ذرا دکھاوے میں آتے ہیں نا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پروجیکٹر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ جو نقشہ پورا تیار کرتے ہیں، پھر ایک نقشہ لگا کے آپ کو وہاں پر دکھا کے پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ طریقہ تدریس بہت شاندار طریقہ تدریس ہے جی، یہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا، اس کے لیے ہمارا دماغ اور ہماری میموری بہت کافی ہے، ہم اس میں سیٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اسی ترتیب سے سامنے آ جائیں۔ ہمارا بلیک بورڈ کافی ہے، چاک پیس کافی ہے، آپ اس کے اوپر دکھائیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشے زمین پہ بنا کے صحابہ کو دین سمجھایا، نقشے بنا کے، اور یہ بتا دیا کہ محتاج نہیں ہے پروجیکٹر کے، محتاج نہیں ہے کمپیوٹر کے، آخرت کے نا نظر آنے والے عقیدے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یقین، حق الیقین کے درجے میں بٹھا دیے۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے زمین کے اوپر نقشہ بنا کے حضور نے پڑھا دیا، اور بتا دیا کہ اگر پڑھانے والے کو پڑھانا آتا ہے تو وہ اسباب کا زیادہ محتاج نہیں، اگر اس کو پڑھانا نہیں آتا تو اسباب سے بھری ہوئی کلاس میں بھی وہ تفہیم نہیں کر سکتا، سمجھا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے کو لائق بنانا ہے، ہم لائق ہوں، ہماری ذات اس قابل ہو کہ ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو ہم دیوار پر لکھ کے سمجھا دیں، ہم اس لائق ہوں۔ اس لیے اپنے آپ پر محنت کرنی چاہیے، اپنے کو طریقہ تدریس سے باخبر کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں اس قسم کے جو ورکشاپ ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہونے کے باوجود ابھی بہت منظم نہیں ہے، یہ بہت منظم نہیں ہے، بہت اچھا کام ہو، اور اس کے لیے آگے چل کر ہم اس کو دوسروں سے حاصل کریں۔ الحکمت ضالۃ المومن، جہاں ملے وہاں سے لاؤ۔ اگر اس سلسلے میں یعنی ٹیچر ٹریننگ اس کو کہتے ہیں، اساتذہ کی تربیت، اساتذہ کی تربیت کے لیے دنیا نے اس وقت میں جو آسان طریقے بنا لیے ہیں، اپنا لیے ہیں، اور جس کے ذریعے سے بی ایڈ کرایا جاتا ہے اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اگر ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے اصول و ضوابط بنائیں، اس سے کہیں زیادہ عمدہ طریقے پر چلا سکتے ہیں۔ لیکن ذرا نہج ان سے ہم حاصل کر لیں، نہج لے لیں۔ نہج انہوں نے بھی محنت کر کے تجربہ کر کے آسان بنا لیا ہے، اس نہج کو لے کر اس میں کتاب و سنت فٹ کر کے اگر ہم پیش کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ تربیتی نشستیں بہت مؤثر ہوں گی، کارگر ہوں گی۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ اجتماعی نشستوں سے بھی زیادہ مفید نشستیں وہ ہوں گی جو ہر مدرسہ اپنے مدرسے میں اپنے اساتذہ کے لیے منعقد کرے۔ وہ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک کلاس میں بیٹھ کر کلاس جیسے سبق پڑھایا جاتا ہو ایسے ان کو پڑھایا جائے۔ تو اپنے اپنے مدرسوں میں جو یہ تربیتی کیمپس ہوں گے، مہینے میں ایک دفعہ صحیح، تو ایک دن استاد پڑھائی بچوں کی نہیں ہوگی تو کوئی حرج نہیں، ایک دن اساتذہ کی ٹریننگ طلبہ کے ایک